الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ترجمہ: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ کفار سنتے تو ہیں لیکن ان کے کانوں میں ایک طرح کی گرانی اور بوجھل پن ہے، اس لیے وہ حقیقت پیغام کو سمجھ نہیں پاتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سننا استفادہ اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ محض تمسخر اور استہزاء کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ گویا ان کی نیت سمجھنے کی نہیں بلکہ بات کو ہنسی میں اڑانے اور طرح طرح کے الزامات تراشنے کی ہوتی ہے۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر واپس جاتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے۔ آخر کار وہ یہ طے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ شخص جادو کا مارا ہوا معلوم ہوتا ہے، یعنی کسی جادو کے اثر سے اس کی عقل متاثر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گستاخی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بعض مفسرین نے لفظ مسحور جس کے اصل معنی ایسا شخص ہے جس پہ جادو کیا ہو، ساحر کے لیے ہیں، یعنی ایسا شخص جو کہ جادو کر رہا ہو یا جادوگر ہو۔ گویا وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جادو کا اثر ہے اور لوگ اس سے مسحور ہو جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ ایک ضمنی بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود انسان تھے، اور ان کے اوپر مدینے کے دور میں یہود نے جادو کروایا جس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تھے، اور یہ واقعہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس جادو کا اثر اتنا تھا کہ روزانہ کے معمولات اور عام باتوں میں سے کچھ ظہول ہو جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی مسحور اور کبھی مجنون، غرض جس وقت جو بات منہ میں آتی کہہ دیتے، خود بھی کسی ایک الزام پر قائم نہ رہتے۔ ان کی یہ پراگنڈہ کوئی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ باوجود جدوجہد اور طعن و تشنیع کے کوئی ایسا مضبوط راستہ نہ پا سکے جس کے ذریعے وہ اپنے مقصد یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی کامل اور ایسی صادق و امین اور ایسی باوقار تھی کہ آپ پر یہ بے بنیاد الزامات لگانے والے بھی اپنے دلوں میں یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ کس قدر ناروا اور باطل بات کہہ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔